وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس آپ کو دکھاتے ہیں۔ کے پی کے اور پنجاب میں صوبائی حکومتوں کی ایما پہ اور پولیس کی حفاظت میں جو فتنہ فساد مارچ یا احتجاج اب ہو رہا ہے اور جس سے مٹھی بھر لوگ، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی 100-150 سے زیادہ آدمی ہو بڑے شہروں میں، ورنہ تعداد جو ہے وہ کہیں 30 ہے، کہیں 40 ہے، کہیں 15 ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ 10-15 لوگ جو ہے وہ ویگن میں یا کسی گاڑی میں آتے ہیں، آ کے اسے سڑک پہ جو ہے وہ کھڑی کرتے ہیں، اس میں سے ٹائر نکال کے ان ٹائرز کو جو ہے وہ آگ لگاتے ہیں اور ٹریفک جو ہے وہ بلاک کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی جو ہے وہ ویڈیو بنا کے تو اوپر بھیجتے ہیں کہ جی دیکھیں جناب، یہ عوام کا سمندر جو ہے وہ احتجاج کر رہا ہے۔ لوگ ہاسپٹل پہنچنے سے، اپنے بچوں کو سکول چھوڑنے یا لانے سے، اپنی خوشی غمی میں شرکت سے اور اپنے ضروری کاموں میں جانے سے جو ہے وہ مجبور ہوتے ہوئے جب ان فسادیوں کے گلے پڑنے کو آتے ہیں یا ان کی مرمت کرنے کو آتے ہیں تو وہاں پہ پولیس ان کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ بلکہ بعض جگہوں پہ تو یہ صورتحال ہے کہ جہاں پہ یہ فسادی جو ہیں یہ احتجاج کے نام پہ سڑکیں بلاک کر کے بیٹھے ہیں، دونوں اطراف پولیس جو ہے پولیس نے علیحدہ بیریئرز لگائے ہوئے ہیں تاکہ عوام ان کے قریب نہ آ سکے اور ان کے قریب آ کے ان کی مرمت کر کے ان کو بھگائیں نہ۔ تو یہ صوبائی حکومتیں جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آمد و رفت کے رستے جو ہیں ان کو کھلا رکھیں، اور یہ سہولت جو پبلک ایٹ لارج لیول پہ ہے یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے، یہ قانونی ذمہ داری ہے۔ آج فیڈرل گورنمنٹ، وزارت داخلہ نے ان رائٹنگ یہ ذمہ داری صوبائی حکومتوں کو، کے پی کے اور پنجاب کو جو ہے یہ یاد دلائی ہے، اور ساتھ انہیں یہ بھی لکھا ہے کہ آج تیسرا دن ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں لوگ چند 100 شرپسند احتجاجیوں کے احتجاج کی وجہ سے جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں، پریشان ہیں، اور اپنی منزل پہ پہنچنے یا اپنی ضروریات زندگی کو جو ہے وہ پورا کرنے سے جو ہے وہ قاصر ہیں۔ صوبائی حکومتیں اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پورا کریں، ورنہ میں یہ بات آج انہیں باور کروانا چاہتا ہوں کہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ اگر انہوں نے اس بات کو سیریسلی نہ جانا تو اس کے کانسٹیٹیوشنل کانسیکوینسز ہوں گے، اور میں عدالت عظمیٰ اور عدالت ہے عالیہ، جس میں پشاور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے میری یہ گزارش ہے کہ کل کو یہ ریلیف لینے کے لیے آپ کے پاس یہ پہنچیں گے، آپ اس کا نوٹس لیں۔ یہ لا اور آئین کی کھلی خلاف ورزی ہے، یہ عام آدمی کو، عام شہری کو جو ہے وہ تکلیف پہنچانے، جو ہم کہتے تھے نا کہ یہ ایک فتنہ ہے، یہ اس کا ملک دشمن ایجنڈا ہے، وہ آج دیکھیں یہ پورا ہو رہا ہے۔
یہ کہتا تھا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے کیا کرنا ہے. یہ اس نے کرنا تھا. یہ کہہ رہا تھا نا مجھے للکار کے کہ جی رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ جی میں یہ کر دوں گا, میں وہ اسے پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے تو وہ وقت ہی نہیں آنے دینا. یعنی اب یہ اسلام آباد کی حدود سے پرے پنجاب اور کے پی کے کی حدود میں بیٹھ کے یہ عوام کے لیے جو ہے وہ ایک تکلیف, ایک پریشانی اور ایک مشکل جو ہے وہ پیدا کیے ہوئے. اور عوام نے, میں یہ بات اور ریکارڈ لانا چاہتا ہوں کہ عوام نے ان کے اس فتنہ فساد مارچ کو بری طرح سے ریجیکٹ کر دیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ پورے پنجاب اور کے پی پے میں تمام ضلع ملا کے ہر جگہ پہ جہاں پہ یہ 10 ہے, یہاں پہ یہ 80 ہے, یہاں پہ 150 ہے, یہاں پہ 35 ہیں, سب کو جمع کر دیں. چند ہزار لوگ ہیں پورے ملک میں جو ان کے اس احتجاج کے اوپر جو ہے وہ باہر نکلے. یہ ہے ان کا احتجاج, یہ ہے ان کا عوام کا سمندر جس سے انہوں نے جو ہے وہ پچھلے 1.5-2 ماہ سے جو ہے وہ ملک کو جو ہے وہ ایک ہیجانی کیفیت میں دھکیلنے کی جو ہے یہ ہر وقت جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. میں ان کے اس عمل کی بھرپور مذمت کرتا ہوں اور صوبائی حکومتوں کو میں یہ پرزور طریقے سے کہتا بھی ہوں, اور ان بلیک اینڈ وائٹ جس طرح سے میں نے عرض کیا ہے ہم ان کو لکھ رہے ہیں کہ وہ فوری طور پہ جو ہے وہ قومی شاہراہوں کو اور موٹر ویز کے ٹول پلازاز کو جو کہ ان کی جورسڈکشن میں ہیں انہیں فوری طور پہ جو ہے وہ کھلوائیں, اور یہ چند مٹھی بھر شر پسند جو ہیں ان کی حفاظت نہ کریں, ان کو بگائیں وہاں سے. یہ فسادی اور شر پسند لوگ جو ہیں یہ عوام پبلک ایٹ لارج کے لیے تکلیف کا جو ہے وہ باعث بن رہے ہیں. اور میں عوام سے, لوگوں سے جنہیں یہ تکلیف ہو رہی ہے, ان سے میں آن بہاف آف فیڈرل گورنمنٹ, تمام اتحادی قائدین اور آن بہاف آف پرائم منسٹر آف پاکستان میں ان سے معذرت خواہ ہوں, اور میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس صورتحال کو زیادہ دیر جو ہے وہ چلنے نہیں دیں گے, اور ہم صوبائی حکومتوں کو ان کے کانسٹیٹیوشنل رول میں جو ہے وہ لے کے آئیں گے. اور میں ان فسادیوں کو, ان شر پسندوں کو یہ وارن کرتا ہوں کہ جو پبلک سینٹیمنٹ ہیں, ہمارے پاس تمام رپورٹس پہنچ رہی ہیں, کلیکٹ ہو رہی ہیں, ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ عوام کا ریئیکشن ہوگا اور پھر یہ فسادی جو ہیں یہ ایسا نہ ہو کہ پولیس جو ان کی حفاظت کر رہی ہے پھر پولیس ان کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو جائے اور عوام جو ہے وہ ان کو سارٹ آؤٹ کرے. یہ اگر انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو یہ صورتحال آج بھی 2-3 جگہ پہ پیدا ہوئی ہے, یہ کل جو ہے وہ 10-15 جگہ پہ پیدا ہوگی, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ان کو چھپنے اور بھاگنے کے لیے جو ہے وہ جگہ نہیں ملے گی ان کو. اس لیے انہیں چاہیے کہ یہ ہوش کے ناخن لیں اور احتجاج کا جو طریقہ کار آئین اور قانون میں درج ہے, پرامن احتجاج کا جو آئین اور قانون اجازت دیتا ہے, اس کی لمٹس میں رہ کے جو ہے یہ اپنی بات کو آگے بڑھائیں, اور اس کے علاوہ اپنے غیر قانونی فتنہ اور فساد پہ مبنی عمل جو ہے اس سے جو ہے وہ پیچھے ہٹیں اور اپنے آپ کو آئین اور قانون کے جو ہے وہ دائرے میں لائیں. میں آخر میں عمران خان نیازی نے جو ہمارے سینئر صحافیوں سے جو بات منسوب کی ہے, میں اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتا ہوں,
اور میں اسے کہتا ہوں کہ اگر تو انہوں نے کوئی بات، صحافی کا کام ہے اس نے رپورٹ کرنی ہے. اب میں نے یہاں پہ جو بات کی ہے تو میں اس کے اوپر کس طرح سے مورد الزام ٹھہرا سکتا ہوں کسی بھی صحافی بھائی کو، جرنلسٹ کو، کہ جی آپ نے یہ بات کیوں رپورٹ کر دی؟ بھئی اگر میں نے کی ہے تو پھر اس نے تو رپورٹ کرنی ہے. آپ یہ کہتے ہی نہیں رہے ہیں. آپ کھڑے ہو کے پیغمبری کے دعوے کرواتے رہے ہیں. آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ جی جس طرح سے نبیوں کے لیے لوگ ان کا پیغام لے کے نکلتے تھے، میرے لیے بھی جو ہے وہ نکلے. آپ نے اس سے بھی زیادہ قابل اعتراض باتیں کی ہیں. آپ نے اپنی اس سیاسی اور دنیاوی اور اقتدار کی جدوجہد کو آپ نے جہاد کا درجہ نہیں دیا. کوئی اس میں کوئی انکار ہے؟ اس میں کوئی، یا اس میں کسی کو کوئی شبہ ہے؟ اور آپ نے مدینہ کی ریاست کا راگ نہیں الاپا. اور 4.25 سالوں میں جو آپ نے مدینہ کی ریاست جو ہے، وہ ریاست تو تھی وہ فرا گوگی کی، اور آپ نے اس کو مدینہ کی ریاست کا نام دیے رکھا. تو یہ چیزیں جو ہیں اس نے لوگوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے. اور میں آج دوبارہ یہ بات کہتا ہوں کہ وزیر آباد کا واقعہ جو ہے اس میں جو ملزم ہے نوید، وہی ملزم ہے. تمام تر جو ابتدائی انکوائری تفتیش آگے بڑھی ہے اور جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا ملزم نہیں ہے. اور وہ اسی طرح سے موٹیویٹ ہو کے آ گیا جس طرح سے ایک بندہ موٹیویٹ ہو کے آیا اور اس نے احسن اقبال صاحب کے اوپر جو ہے وہ قاتلانہ حملہ کیا. ایک بندہ اور موٹیویٹ ہو کے آیا، اس نے خواجہ آصف صاحب کے اوپر جو ہے وہ سیاہی جو ہے وہ پھینکی. ان لوگوں کی بھی کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ ہم نے بڑا دیکھا، ہم نے بڑا انویسٹیگیٹ کیا، لیکن نو، دے ور سیلف موٹیویٹڈ. وہ یعنی مذہبی انتہا پسندی میں وہ لوگ تھے، موٹیویٹڈ تھے، اور انہوں نے وہ کام کر دیا. یہ بندہ جو ہے اس کے ٹیلی فون سے جو چیزیں ملی ہیں، تو وہ بندہ جو ہے وہ بہت بری طرح سے موٹیویٹڈ تھا. اس کا کسی سیاسی یا مذہبی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا کسی سیاسی یا مذہبی گروہ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. وہ سیلف موٹیویٹڈ ہے، اور وہ راہ سعودی عرب میں ہے. یہ فروری میں وہ واپس آیا ہے، اور 3 دن پہلے اس نے جو ہے وہ ریوالور جو ہے وہ خریدا ہے. وہ سارے لوگ جو ہیں وہ جن کے ساتھ اس کا رابطہ تھا، جن کے ساتھ اس کی بات چیت تھی، جن سے انہوں نے کوئی چیز خریدی، وہ سارے لوگ جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں. اور سارے اس کا جہاں پہ بھی اس کا کوئی لنک، اس نے جس سے کبھی کوئی بات بھی کی ہے، وہ سارے لوگ جو ہے وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے. اور اس چیز میں جو ہے وہ کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی. اس کی پورے میرٹ پہ جو ہے وہ تفتیش جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور عمران خان نیازی کی جو کوشش تھی کہ وہ اسی بہانے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ملک دشمن اور فتنہ اور فساد پہ مبنی ایجنڈے کو جو ہے وہ تھوڑا کلٹیویٹ کرے، اس کی پذیرائی کرے، اور کوئی ایسی ایف آئی آر درج کروا دے. اور پھر کہتا ہے کہ جی ایف آئی آر تو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں یہ ایف آئی آر تو مدعی کی مرضی کی ہوتی ہے. وہ بھائی مدعی کی مرضی، کل کو آ جائے گا چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف کا نام لکھ کے کہ جی کریں جی ایف آئی آر درج، تو پھر کیا ایف آئی آر درج ہو جائے گی؟ کل کو کوئی مارل ٹرپیٹیوڈ کا جو ہے وہ کیس، ہمارے تو دیہات میں اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ بعض اوقات لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں، جو کہ بڑی غلط بات ہے، قابل مذمت بات ہے. تو کل کو کوئی اس قسم کا جو ہے وہ درخواست لکھ کے تو وہ جو ہے وہ کسی کا بھی نام لکھ کے آ جائے، تو کیا ایس ایچ او جو ہے وہ بالکل آنکھیں بند کر کے ایف آئی آر درج کر کے اسے جو ہے وہ کاپی پکڑا دے گا؟ ایسے نہیں ہوتا. وہاں پہ کم از کم کوئی ایسی کنونسنگ ایویڈنس اس درخواست میں اس مدعی کے پاس ہونا ضروری ہوتی ہے، جو لیڈ کرے ایک کرمنل انویسٹیگیشن کی طرف، جو رہنمائی کرے کہ اس کرمنل سین یا اس کیس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. پریما فشائی اس میں جو ہے وہ مواد موجود ہے. اگر آپ جیسا کوئی شر پسند جو ہے وہ قومی اداروں کو سرنگو کرنے کے لیے اور ملک میں فتنہ اور فساد برپا کرنے کے لیے اس قسم کی بات کرے گا، تو وہ بات جو ہے وہ کسی طور پہ
جو ہے وہ تسلیم جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. تو میں یہ دوبارہ عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اور ان سے جو پچھلے 2-3 دن کی ان کو تکلیف اٹھانی پڑی ہے اس کے اوپر معذرت کرتے ہوئے میں یہ دوبارہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ ان مٹھی بھر فسادیوں کی جو ہے وہ تائید، ایماء اور حفاظت کرتے ہوئے جو آپ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو جو ہے وہ آپ پریشان کر رہے ہیں، اس سلسلے کو بند کریں ورنہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. شکریہ. جی اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جس طرح ابھی بھی موٹر میں جو ہے وہ بلاک ہے، اسلام آباد پولیس نے جو خط لکھا ہے کہ ان کو یہ اختیار دیا جائے حجت سے کہ وہ 3 پولیس ٹول پلازا جو ہے ان کو ویکیٹ کرا سکیں مظاہرین سے، تو کیا ایسی کوئی اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے، ان کو اجازت دی جا رہی ہے؟ دیکھیں، اس میں وہ ایک لفظ ہے جس کا شاید ادروائز اس کا احاطہ نہ ہو سکے کہ فائل کو مکمل کرنا. تو فائل ورک ہو رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ فائل مکمل ہو جائے، اس میں کوئی کاغذ شارٹ نہ ہو، تو اس کے بعد پھر سبھی کچھ ہوگا انشاءاللہ. منظور ملک صاحب کانسیکوینسز کی بات کر رہے ہیں، کیا گورنر پنجاب میں یہ کہتی کہ لگانے کی تجویز ہے کہ وہ گورنر ہاؤس پہ جو ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ فائل مکمل ہونی چاہیے، سر فائل اور جو اس کے بعد پھر انہوں نے جہاں پہ بھاگ کے جانا ہے وہاں پہ بھی اس بات کا پوری طرح سے احساس ہو جانا چاہیے. یہ باقی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کرنے کے لیے ہیں اور عوام کی بہتری، سہولت، مدد کے لیے سب کچھ ہوگا. عادت راوی صاحب سماج سے. رانا صاحب، کل مشیر وزیر اعظم کے امیر مقام انہوں نے گورنر راج کو ناگزیر قرار دیا، کیا یہ میں سیاسی بیان ہے یا حکومت اس پر سنجیدہ؟ نہیں، دیکھیں یہ فیصلہ تو خیر کیبنٹ نے اکثریت سے ہی کرنا ہے انڈر دی چیئر آف پرائم منسٹر، لیکن اس میں جو ہے وہ ان کی رائے ہو سکتی ہے، انہیں اپنی رائے رکھنے کا اختیار ہے. وہ ایک معزز ممبر ہیں اس کے کیبنٹ کے، تو وہ اگر سمجھتے ہیں کہ ناگزیر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس رائے رکھنے کا اور وہاں کیبنٹ میں پیش کرنے کا حق حاصل ہے. سردار امیر صاحب نیوز ون. ایف آئی آر ہوئی جی ایف آئی آر کا اجلاس ہو گیا جی سپریم کورٹ آپ نے تفتیش کر لی ہے، لیکن جو لوگ نہیں، لیکن آپ ایک یہ دیکھیں کہ انہوں نے انقلاب لانا ہے اور کہتے ہیں کہ میں انقلاب لا رہا ہوں، میں عوام کا سمندر لا رہا ہوں، اور حالت یہ ہے کہ ایک ایف آئی آر اپنی مرضی کی درج نہیں کروا سکے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ اکھوں ونی تے نہ چراغ دی گئی. تو معاملہ یہ ہے کہ اس سے ان کو اپنی اوقات معلوم ہو جانی چاہیے. پنجاب میں جھوٹی ایف آئی آر درج کروانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں لا منسٹر رہا ہوں پنجاب کا 10 سال، روز پتہ نہیں سینکڑوں درج ہوتی ہے جھوٹی ایف آئی آر. تو اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ایک جھوٹی ایف آئی آر اپنے لیے درج کروا سکے. تو اسے اس سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ کون سا انقلاب اس نے لے کے آنا ہے. عزیز اقبی صاحب نوائے وقت سے. رانا صاحب، آپ سے گورنر پنجاب نے گورنر ہاؤس کی سیکورٹی کے لیے رینجرز مانگے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ نے کیا فیصلہ؟ جی، ان کو رینجرز اور ایف سی یہ دونوں فورسز جو ہے وہ ہم مہیا کر رہے ہیں. سہیل رانا صاحب باغبان ٹی وی. تو سر آپ نے کہا اس میں اتنی ہمت نہیں ہے جھوٹی ایف آئی آر کٹوانے، آپ کے سامنے ہی ہے نہیں ہے، تو کیا اس ہمت میں نیچرلی آپ کی رہنمائی بھی ان کو حاصل ہوگی، وزیر اعلیٰ پنجاب کو، ارشد عمر کو اور فواد چودھری کو، اور جو کل انہوں نے شاہ محمود قریشی نے ایک بیان دیا کہ آئی جی سن لو، تو کیا وہ آئی جی کو سنا رہے تھے یا کسی اور کو؟ کسی اور کو سنانے کی ان میں ہمت ہی نہیں ہے، اتنی طاقت ہی نہیں ہے. تو وہ ان کا حال وہی ہے کہ روندی یارہ نو لے لے نہ پراواں دی.
سناولا صاحب ڈانس رانا صاحب ایک تو پرائم منسٹر نے لاہور میں پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم خط لکھیں گے سپریم کورٹ کو فل بینچ کر دیں وزیر آباد کا واقعہ ہے ارشد شریف واقعہ ہے تو خط وہ لکھ لیا گیا یا پرائم منسٹر واپسی پہ لکھیں گے. دوسرا جو ٹیم آپ نے بھیجی تھی کینیا وہ واپس آ گئی ارشد شریف تو وہ آپ کو کوئی رپورٹ پیش کیا تو کیا اس میں چیزیں سامنے آئی؟ جی جو خط کی آپ نے بات کی ہے وہ پرائم منسٹر اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن وہ خط جو ہے وہ پرائم منسٹر کی طرف سے جو ہے وہ جا چکا ہے. باقی جی چیف جسٹس آف پاکستان کو. باقی جو آپ نے بات کی ہے کینیا سے جو ٹیم واپس آئی ہے میں نے اس ٹیم سے بریفنگ دی ہے. اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ابھی مزید جو ہے وہ انکوائری یا پروب طلب ہیں. اس لیے ایک تو میں نے اس ٹیم سے کہا ہے کہ وہ دبئی بھی جائیں اور وہاں پہ جو چیزیں جو ہے وہ جن چیزوں کو کنفرنٹ کرنا ضروری ہے ان کو بھی کریں. اور دوسرا جو انہوں نے ڈیٹا جو ہے وہ کینیا کے حکام سے وہاں پہ طلب کیا ہے اس کے متعلق ہم وزارت خارجہ کو جو ہے وہ اس بارے میں ریکویسٹ کریں گے کہ وہ جو ہے وہ کینیا کے گورنمنٹ سے یا یہاں پہ جو ان کے سفیر ہیں ان سے اگر میری ملاقات ہو سکی تو میں بھی ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ڈیٹا جو ہے اس ڈیٹے کو فراہم کیا جائے. باقی اب تک کی جو انفارمیشن ہے اس میں یہ پریما فشائی ہے. اس کو آپ جو ہے وہ ان ڈیٹیلڈ انکوائری اینڈ انویسٹیگیشن میں جانے پر کچھ اس میں جو ہے وہ کوئی نئی چیز آ سکتی ہے. لیکن اب تک کی جو چیز سامنے آئی ہے پریما فشائی یہ ارشد شریف مرحوم کو جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے اور یہ ایک ٹارگیٹڈ جو ہے وہ مرڈر تھا. یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا جو معاملہ وہاں کی پولیس نے جو موقف اختیار کیا تھا وہ موقف جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا. اس میں بہت زیادہ شکوک و شبہات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر پریما فشائی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ مسٹیکن جو آئیڈینٹی والا معاملہ ہے وہ درست نہیں ہے. اور اگر یہ مرڈر ہے جو کہ پریما فشائی معلوم ہوتا ہے کہ ہے تو پھر اس میں دو بندے جو ہیں وقار اور خرم جو کے دونوں بھائی ہیں وہ پھر اس سے باہر نہیں ہیں. کسی قیمت پہ وہ باہر نہیں ہے. ان کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو ان کے اب جو ان کا جو ڈیٹا ہے ان کی جو سرگرمیاں ہیں ان کے متعلق جو ان کی یہاں پہ جو ارشد شریف کے وہاں پہ جانے اور وہاں پہ رہنے کیونکہ غالباً وہ 20 اگست کو گئے ہیں وہاں پہ تو اس کا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے تاکہ بات جو ہے وہ آگے جو ہے وہ بڑھ سکے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں اس کو تو میں پورے یعنی پریما فشائی پورے جو ہے وہ یقین سے کہہ سکتا ہوں. باقی جو ہے وہ ابھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو جو ہے حاصل کرنا اور اس کے اوپر پھر ان چیزوں کو کنفرنٹ کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. باقی جو 2 ممبرز ٹیم جو وہاں پہ گئی تھی میں آئی مسٹ اپریشیٹ اینڈ آئی آلسو اپریشیٹ DG/FIA کہ انہوں نے بڑی محنت سے اور بڑے پروفیشنل انداز سے جو ہے وہ بڑا باریکی میں جا کے ایک ایک چیز کو جو ہے انہوں نے انالائز کیا ہے اور انالائز کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے جو کنکلوژنز ڈرا کیے ہیں جن میں سے 2 کا میں نے ذکر کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی حد تک جو ہے وہ ریزن بیسڈ ہے. ایک منٹ ایاز سید صاحب جیو سے ذوالقرنین نے اور انہوں نے ایک یہ بھی کہا ہے کہ پہلے ہی ایک انکوائری کر رہے ہیں
DGIP उनको उसमें नहीं होना चाहिए, दूसरा किसी साथी को भी इस कमीशन का हिस्सा होना चाहिए। अब अगर वो मदद कर सकते हैं तो आप किसको आप नहीं, देखें, हमने तो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम जो है वो अता बंदयाल साहब को जो लेटर लिखा है, तो मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिसको भी बना दें, वो किसी रिटायर्ड को बना दें, वो किसी हाजिर सर्विस को बना दें। और इसमें एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अरशद शरीफ की जो वालदा मोहतरमा है वो हमारी बहन है, हमारे लिए वो बहुत काबिल एहतराम है। हम कोई बात, कोई गुफ्तगू, कोई अमल ऐसा नहीं करना चाहते कि उनके दुखों में जो है वो इजाफा हो। हम उनके दुखों का अजाला नहीं कर सकते, ये मुमकिन ही नहीं है, लेकिन हम उसमें इजाफा जो है वो करना नहीं चाहते। तो इसलिए अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कमीशन या कमीशन का सरबराह मुकर्रर करते वक्त उनसे भी उनकी कंसल्ट ले लें या उनकी राय ले लें, तो हमें इसमें और ज़्यादा जो है वो हमें जो है वो सेटिस्फेक्शन होगी। तो हमें उम्मीद है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बारे में ज़रूर जो है वो कोई कमीशन का नाम जो है वो गवर्नमेंट को देंगे, ताकि इस बारे में, क्योंकि मैं आज की ब्रीफिंग के बाद मैं बड़ा होपफुल हूँ कि ये लोग जो हैं, ये मुलज़म जो हैं, ये आइडेंटिफाई हो जाएंगे और इसमें कोई जो है वो चीज़, बाकी किस हद तक गवर्नमेंट उन तक पहुँच सकती है, नहीं पहुँच सकती, अल्लाह की लाठी तो बेआवाज़ है ना, वो तो हर जगह पे मौजूद है। लेकिन ये है कि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं रहेगी। आज़ाद कश्मीर में जो बलदियाती इंतखाबात है उसमें हुकूमत ने सिक्योरिटी के हवाले से कोई मरासला आपकी तरफ भेजा कि हमें फौज और दीगर सिक्योरिटी मुहैया की जाए, और ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि वफाकी हुकूमत मुदाखलत करके वहाँ बलदियाती इंतखाबात को मुलतवी करना चाहती है। नहीं जी, हम तो कोई मुलतवी नहीं कराना चाहते, हमारे लिए वो सुबह करवा लें, लेकिन वो जितनी फौज और जितनी FC मांग रहे हैं इतनी तो हमारे पास है ही नहीं। तो देखें ना, वो अपने वसाइल में रह के करवा लें वो। तो अब जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो हमने उन्हीं में रह के हम उनकी मदद कर सकते हैं, वो मदद हम करने को तैयार हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हमारी इस वक्त जो है ना वो इख्तियार में नहीं। या तो वो थोड़ा इसको आगे ले जाएं और जब ये हालात बेहतर हों तो फिर उसके बाद जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी उसको हम पूरा कर देंगे। अच्छा राणा साहब, ये बता दें कि हमने पार होते हुए देखा है, लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा कुछ यूनिवर्सिटीज में आज एग्जाम था वो भी इन्होंने मुलतवी कर दिया। 13 तारीख को स्कूल बंद कर दिए हैं, स्कूल बंद कर दिए हैं और जो है वो दफातर नहीं खुल सके। 13 नवंबर को पूरे मुल्क में एमटीकैट का और लैब का, यानी कि फ्यूचर के डॉक्टर्स और लॉयर्स का इम्तिहान होने जा रहा है। तो बच्चे इस्लामाबाद कैसे आएंगे? इस्लामाबाद के दाखिले खाजी रास्ते पे बंद है। व्हाट डू यू थिंक, क्या उनको बच्चों की गारंटी दी जा रही है कि वो पहुंच सकते हैं अपने सेंटर्स में? जी, हम इंशाल्लाह ताला इस बात को इंश्योर करेंगे। देखिए, ये यानी या तो ये हो ना कि कोई वाकई कोई हालात ख़राब हों, ये टोटल जो है 10-15 लोग होते हैं, वो आके जनाब वहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं, टायर निकाल के आग लगाते हैं, दोनों तरफ ट्रैफिक जैम करते हैं, उसके बाद उसकी वीडियो बनाते हैं, कहते हैं ये अवाम का समुंदर इमरान खान के जो है वो एहतजाज में जो है वो शामिल है। वो भेज देते हैं और वहाँ पे कुर्सियाँ डाल के बैठ जाते हैं और पुलिस आके उनकी हिफाजत करती है। अब यानी ये जो एहतजाज है, देखिए ये इस्लामाबाद की तरफ भी जो आ रहे हैं, ये कोई लॉन्ग मार्च नहीं आ रहा, ये 2 सूबे जो है ये फेडरेशन पे ऊपर हमलावर हो रहे हैं। और ये जो एहतजाज है, ये एहतजाज अवाम नहीं कर रहे, ये सूबाई हुकूमतें जो है एहतजाज करवा रही हैं, वरना ये लोग जो है खुदा की कसम ये नजर ना आए कहीं, और ये इससे पहले 25 मई को नजर आए भी नहीं थे। बड़ी कोशिश के बाद हमारे सारे दोस्त साहब से बहुत सवाल करना चाह रहे हैं। राणा साहब, ये बताइए कि ये मिलिट्री ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एक बाद में प्रेस रिलीज भी आई कि वो कोई खत लिखा है वजारत दाखिला को कि कार्रवाई की जाए कि झूठे इल्जाम, वो क्या खत लिखा गया है कुछ ये बताएं। और इमरान खान के खिलाफ कोई कार्रवाई आप FIA को साइन कर रहे हैं, और क्या ये मौका है इमरान खान गिरफ्तार आप करेंगे या कर सकेंगे? एक तो ये फरमा दें, और दूसरा ये फरमा दें कि अरशद शरीफ का जो मर्डर हुआ उस पर क्या हमारी टीम ने आपको बताया है,
کہ ارشد شریف کا جو موبائل تھا، لیپ ٹاپ تھا، جو ان کے زیر استعمال چیزیں تھیں وہ ان کو مل گئی ہیں یا نہیں؟ اور پتہ یہ چل رہا ہے کہ شاید پاکستان جو ہائی کمیشن ہے اس کی طرف سے کوئی کوآپریشن میں پرابلم تھا یا کوئی مس انڈرسٹینڈنگز رہی ہیں ٹیم میں اور پاکستان ہائی کمیشن، پاکستان کی جو ہائی کمشنر وہاں پر ہے، تو اس حوالے سے کوئی کمیٹی نے آپ کو بتایا؟ نہیں، ایک تو یہ بات جو ہے کہ جہاں تک آپ نے وہ بات کی ہے اپنا خط کی، تو دیکھیں اس میں جو ہے وہ ادارے کا یہ موقف ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا وہ ادارہ ہے، اور اگر اس کے اوپر کوئی اس قسم کی جو ہے وہ دشنام ترازی اور اس کے وقار کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ خط کے بغیر بھی لینا چاہیے اور خط کی صورت میں بھی لینا چاہیے. تو اس کے اوپر جو ان کی جو تقریر ہے تو اس کے اوپر ایف آئی اے جو ہے وہ انکوائری کر رہا ہے کہ اس تقریر میں جو انہوں نے بیانات کیے ہیں، جو بات کی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ پینل کوڈ یا پیکا ایکٹ کے تحت کوئی افینس بنتا ہے. اگر ان کی پریلیمنری انکوائری میں یہ بات سامنے آئی کہ سچ اینڈ سچ اوفینسز کے تحت وہ جرم بنتا ہے تو بالکل اس کے مطابق جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ یا ایف آئی اے جو ہے وہ کارروائی کرے گا. جہاں تک آپ نے ارشد شریف صاحب مرحوم شہید کی بات کی ہے، دیکھیں اس میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ ان کو ابھی بات کرنا بڑا قبل از وقت ہوگا، اور یہ بڑا ظلم ہوا ہے میں سمجھتا ہوں جو چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں. تو اس میں معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو پولیس ہے اس پولیس کے متعلق بھی یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ وہ پولیس جو ہے وہ اس قسم کے کام کرنے کی ماہر ہے. وہ یعنی کسی کے کہنے پہ جو ہے وہ پیسے ویسے لے کے بھی یہ کام کر دیتی ہے. یعنی اس قسم کی بھی مثالیں موجود ہیں کہ اس کی وجہ یہ کہ گاڑی پہ جو فائر ہوئے ہیں تو وہ بڑے ہی ٹیکنیکل انداز میں ہوئے ہیں کہ یعنی جو پولیس کا موقف ہے اگر اس کو سامنے رکھے تو انہیں کیا معلوم تھا کہ ارشد شریف جو ہے وہ کس سیٹ پہ بیٹھا ہے اور جو گاڑی کو چلا کون رہا ہے. تو یعنی فائر کرنے والوں کو یہ میری اسیسمنٹ ہے، فائر کرنے والوں کو یہ معلوم تھا کہ اس گاڑی میں جو دو بندے بیٹھے ہیں ان میں سے ارشد شریف کون ہے، وہ کس سیٹ پہ بیٹھا ہے، کس سائڈ پہ بیٹھا ہے، گاڑی کو ڈرائیو کون کر رہا ہے، اور جو ڈرائیو کر رہا تھا اسے بھی معلوم تھا کہ کس جگہ پہ کیا ہونا ہے اور اس نے کس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے وہ سیو کرنا ہے. تو اس لیے بادی و نظر میں تو یہ کلائمیکس ہی لگتی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اس میں پولیس سے جو چیزیں ریکوائرڈ کی گئی ہیں انہوں نے فی الحال انہوں نے ان کو فراہم کرنے سے جو ہے وہ لیت و لال سے کام لیا ہے. تو وہ ٹیم نے واپس آنا تھا. تو اب ہم سفارتی سطح پہ اور میں یہ چاہوں گا کہ جب پرائم منسٹر واپس آتے ہیں تو میں پرائم منسٹر سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ کینیا کے پریزیڈنٹ سے بات کریں اور بات کر کے جو ہے وہ جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ باقاعدہ لے کے دیں. جو ارشد شریف شہید کے پاس جو اس کا سامان تھا اس میں سے بہت ساری چیزیں تو مل گئی ہیں لیکن کچھ چیزیں جو انہوں نے دانستہ طور پہ نہیں دی وہ ان کے پاس ہیں تو وہ بھی ہمیں لے کے دیں. تو اس کے بعد پھر یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. آپ نے فرمایا کہ عمران خان کے جو بیانات ہیں ان کے اسیسینیشن اٹیمپٹ کے بعد جو بیانات ہیں اس کو ایف آئی اے انکوائری کر رہی ہے. اس کا یہ مطلب ہوا سر کہ آج کے بعد کسی پہ بھی قاتلانہ حملہ ہوگا اگر وہ اپنے ملزمان کا یا مبینہ طور پہ ملزمان کا نام دے گا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی نہیں، ایسا نہیں ہے. اتنا یعنی معصومانہ سوال جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے کسی بھی یعنی گریونس کی بنیاد پہ قومی اداروں پہ، قومی یکجہتی پہ یا ریاست کے مفاد کے خلاف کام کرے گا تو اسے پھر اس بات کی وجہ سے کہ جی آپ کے گھٹنے میں جو ہے وہ گھٹنے کے نیچے فائر لگ گیا ہے تو اس لیے اس کو جو ہے یہ چیزیں معاف نہیں ہو جاتی.
اور جو بات ایک یعنی مدعی کو کرنی بنتی ہے اسے کرنی چاہیے، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ریاستی اور ملکی مفاد کو جو ہے وہ رون ڈالے۔ رانا صاحب، عمران خان پر حملے کا خیال تو درج ہو گیا ہے، عمران خان پر اس بنا جی عمران خان پر حملے کا ایف آئی آر تو درج ہو گیا، لیکن جس طرح وہ چاہ رہے تھے اسی طرح کا ایف آئی آر نہیں ہوا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس طرح کا کیوں نہیں ہوا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ لندن میں آپ کے خلاف سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف جو درخواست دی ہے مقدمہ درج کروانے کے لیے کہ یہ ساری جو پلاننگ ہے وہ یہاں پہ ہوئی ہے، اس کے حوالے سے بھی کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی وہ جی اس کے بارے میں بتا دیں والے کیس میں آپ کو نہیں وہ تو نیب کا تھا، نیب کی انکوائری تھی، وہ 3 سال سے نیب کی انکوائری چل رہی تھی، تو 3 سال بعد وہ میری رٹ جو ہے وہ کل جب ہائی کورٹ میں پیش ہوئی ہے تو انہوں نے پوچھا کہ 3 سال میں کیا کیا ہے، تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، کچھ ہے ہی نہیں تھا، تو وہ بہرحال پھر وہ رٹ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا میری درخواست جو ہے وہ منظور کر لی۔ دیکھیں جی جو انہوں نے لندن میں درخواست دی ہے تو وہ تو لندن کا جو قانون ہے یا لندن کا جو بھی ان کا ایک اپنا کرمنل سسٹم ہے اس کے مطابق وہ اس کا فیصلہ کریں گے، اس کے اوپر تو میں کوئی جو ہے وہ بات نہیں کر سکتا۔ تو باقی یہ ہے کہ یہ قانون ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ کسی بھی واقعے کے اوپر جس کا چاہے نام لکھ کے جو ہے نا وہ درخواست لے کے ایس ایچ او کے پاس چلا جائے، اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ریزنیبلٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے، ورنہ اس طرح سے اگر اس بات کو اگر آپ لیں گے کہ جی جو کوئی درخواست لکھ کے لے جائے تو آپ اسی طرح سے مقدمہ جو ہے وہ درج کر دیں، تو یہاں پہ تو پھر لوگ جو ہے وہ ایسے آفیسز جن کا چلو سیاستدانوں کی تو بات ہے، لیکن جن کو آپ اگر اس چیز پہ لے کے آئیں گے تو یہاں پہ تو پھر ہر بندے کے خلاف ایف آئی آر کٹ جائے گی۔ جی اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا کہ صوبائی حکومتیں آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری کریں، صوبائی حکومتوں نے کردار ادا نہ کیا تو اس کے نتائج بھی بھگتنا ہوں گے، صوبائی حکومتوں کو ان کے آئینی رول میں لے کر آئیں گے، اندیشہ ہے عوام کا ری ایکشن ہوگا، پھر یہ نہ ہو پولیس فسادیوں کی حفاظت میں ناکام ہو جائے۔ رانا ثناء اللہ نے ایک بار پھر سے عمران خان کے خلاف مذہب کارڈ کا بھی استعمال کیا اور ساتھ ہی ساتھ صوبائی حکومتوں کو دھمکیاں بھی دیں اور یہ کہا کہ کروڑوں عوام چند شرپسندوں کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں، صوبائی حکومتیں اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری کریں ورنہ نتائج بھگتنا ہوں گے۔